الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سرگودا کے حوالے کے سرگودا کے اندر کیا کچھ ہے نا وہ سیاسی سرگرمیاں چل رہی ہیں، اور سرگودا پہلا یہ کس کا شہر تھا، اب یہ کس کا بننے جا رہا ہے، اور کس کو کس نے جو ہے وہ فری ہینڈ دیا ہوا ہے، یہ تمام چیزیں آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے۔ تو بنا ٹائم کو ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو ناظرین، آج کیا ہوا کہ گزشتہ رات تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ سعد حسین صاحب نے کیا کیا ہے، سرگودا کے اندر ایک کانفرنس سے خطاب کیا، اور جب وہ خطاب کر رہے تھے، جب وہاں پر پہنچے تو ان کا جو استقبال ہوا وہ دیکھنے کے قابل تھا، وہ قابل تحسین تھا، اور لوگوں کی محبت جو تھی ان سے جڑی ہوئی تھی۔ اب بات یہ ہو رہی ہے کہ بہت سے لوگ یہ باتیں کریں گے، یار یہ دیکھیں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اس طرح کا جو سین ہے وہ چل رہا ہے کہ ان کو فری ہینڈ دے دیا گیا۔ یہ ناظرین فری ہینڈ کسی اور نے نہیں دیا، یہ فری ہینڈ پاکستان کی عوام نے دیا۔ جو لیڈر پاکستان کی عوام کا خیر خواہ، عوام اس کی خیر خواہ، عوام اس کی جان کی بھی اپنی حفاظت کرتی ہے، اس کے مال کی بھی، اس کی عزت کی بھی۔ جو لیڈر اپنی عوام اور اپنے ملک سے وفاداری کرتے ہیں، جو کہ ملک اور قوم کا غدار ہوتا ہے، تو اس کو پھر جوتے پڑتے ہیں۔ اس کی مثال نواز شریف ہے۔ نواز شریف کو آپ دیکھ لیں کہ اس نے پاکستان کے مال کی حفاظت بھی نہیں کی، لوگوں نے اس کے مال کی بھی حفاظت نہیں کی۔ اس نے پاکستان کی عزت کی پرواہ نہیں کی، تو لوگوں نے بھی اس کی عزت کی پرواہ نہیں کی، اور اسے جوتے کی نوک پر رکھا۔ اور جہاں پر وہ لندن فلائٹ کے اندر رہتا ہے، روزانہ ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں، درجنوں کی تعداد میں لوگ کیا ہوتے ہیں، وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسے شیم شیم کے نعرے لگاتے ہیں، اور اسے شرم دلاتے ہیں کہ بے شرم انسان، تو پاکستان آ، تو نے جہاں پر کھایا ہے، جہاں پر تو نے مال بنایا ہے، یہ اربوں اربوں روپے کے تمہارے پاس کہاں سے آئے، یہ غریب عوام کا لوٹا ہوا پیسہ، یہ سب کچھ تم لے کر گئے، تو آؤ ادھر تھوڑا جواب بھی دو۔ تو ناظرین، اس وقت کیا ہوتا ہے، اس وقت اس کی ٹھوس ہو جاتی ہے، اور یہ ڈیلن فیلن کر کے کیا کرتا ہے، بیرون ملک فرار ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ سعد رضوی کو فری ہینڈ دے دیا گئے کہ وہ ریپلیس کریں پی ٹی آئی کو، مسلم لیگ نون کو، یا پیپل پارٹی کو، یا بلاول بھٹو کو، یا عمران خان کو، یا نواز شریف کو، یا شہباز شریف کو، تو وہ سب لوگ کان کھول کر سن لیں کہ یہ شخص اگر آزادانہ گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، جلسے کر رہا ہے، تو اس کے چہرے کے اوپر کوئی داغ نہیں ہے کرپشن کا، اس کی جماعت کے اوپر کوئی کرپشن کا داغ نہیں ہے، کوئی دھبا نہیں ہے، جس سے یہ مٹانے کے لیے یا جسے یہ چھپانے کے لیے، مٹانا تو اپنے کام سے پڑھتے ہیں، لیکن چھپانے کے لیے کیا کرتے ہیں یہ لوگ، سیکورٹی کو آگے جو ہے نا وہ لانچ کر دیتے ہیں، بڑے بڑے گنوں والے، اور وہ سامنے جو ہے نا وہ گنے اٹینڈ کر کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ داغ جو ہے نا وہ عوام کو نظر نہ آئے۔ اگر عوام کو نظر آئے گا تو عوام پھر دھونے کی کوشش کرتی ہے، عوام پھر اس داغ کو مٹانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جس سے کیا ہوتا ہے، ان کو خوف ہوتا ہے، اور یہ سامنے سیکورٹی اگر کو کھڑا کرتے اپنے پرائیویٹ گن مین، اور لوگوں کو پھر افتہ کرنے کی جرت نہیں ہوتی، اور ان کو کئی فٹ، یعنی 200 فٹ 300 فٹ سٹیج سے دور رکھا جاتا ہے، باڑ لگا کر، اور ہاتھ ملانے تک بھی اجازت نہیں ہوتی۔ تو دوسری طرف سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، کس کو، سعد رضوی صاحب کو، جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ فری ہینڈ دیا گئے، اس کی سٹیج کہاں پر ہے، اس کی سٹیج پر کتنی افراد موجود ہیں، اور پھر اس کی سٹیج سے آگے کتنی فاصلہ ہے، اور اس فاصلے پر کتنے لوگ موجود ہیں۔ ان تمام چیزوں کا اگر آپ کمپرومائز کریں تو آپ کو سارا کا سارا پتہ چل جائے گا۔ ناظرین، جو کچھ لوٹ کر کھاتا نہیں، اس کو کسی کا خوف نہیں ہوتا، خوف ہمیشہ اس شخص کو ہوتا ہے۔ یہ بات کریں نا کہ بڑا لیڈر ہو گیا، بڑا لیڈر ہے، اس وجہ سے سیکورٹی رکھ لیے، یا وہ کام کر رہے یا وہ کام کرے، یاد رکھیے آپ کو خوف اس وقت ہوگا جب آپ کوئی غلط کام کریں گے، پھر اس غلط کام کو چھپانے کے لیے، یا اس غلط کام کو کرنے کے بعد اس کی سزا سے بچنے کے لیے آپ پہ ایک اپنے آگے سیکورٹی اہلکار یا وہ ایسے کارنامے سر انجام دیتے ہیں کہ جس سے آپ شرمندگی سے بھی بچنا چاہتے ہیں، اور لوگوں سے بھی بچنا چاہتے ہیں کہ لوگ بھی میرے احتساب نہ کر سکیں، تو پھر آپ کو یہ دھندا کرنا پڑتا ہے، کبھی سیکورٹی کے نام پر، کبھی دوائیوں کے نام پر، کبھی بیماریوں کے نام پر، کبھی کیا کبھی ڈیل، پھر بیرون ملک چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ ریزن ہے۔ یہاں پر شوگر مل کے ٹیکسوں سے
جو پیسہ وصول ہوا یا جو بیرون ملک برآمدات کی گئی ابھی گزشتہ جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، تو اس کا ذمہ دار سعد رضوی نہیں، اس کا ذمہ دار شہباز شریف ہے۔ سعد رضوی کو سیکورٹی رکھے یار، یا کیوں جو ہے وہ چھپے؟ وہ تو بیٹھے ہوئے پاکستان میں مسجد رحمت للعالمین میں جائیں اور جا کر وہاں پر ان سے کریں ملاقات، ان سے کریں باتیں۔ دوسری طرف جس نے یہ پیسہ کھایا وہ آج بھی لندن چلا گیا اور لندن بیٹھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح سے بلاول بھٹو کو تو آپ دیکھ لیں، آپ وزیر داخلہ، سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اربوں ڈالرز کیا کرتا ہے، جہاد میں لے کر بیرون ملک فرار ہوتا ہے پاکستان سے بذات وزارت داخلہ، جس کے انڈر ایف آئی اے بھی کام کرتے ہیں۔ جب ان کا ہیڈ ایک وزیر یہ کام سر انجام دے رہا ہو تو آپ خود سوچیں کہ اس کے انڈر، اس کے نیچے کام کرنے والے کتنی بڑے گھپلے کارے ہوں گے، کتنی بڑی لوگوں کو سزائیں دے رہے ہوں گے اس لوٹ کھسوٹ کے نام پر۔ جب ایک بڑا ہیڈ اتنی کرپٹ ہو اور اس کے نیچے کام کرنے والے دیکھ رہے ہوں کہ یار ہمارا جو لیڈر ہے، ہمارا جو ہیڈ ہے وہ اس طرح سے بڑا کرپٹ شخص ہے، لہذا ان کے دلوں سے جو خوف ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کا موازنہ تحریک لبیک پاکستان کے امیر علامہ سعد حسین رضوی صاحب سے کرنا بنتا بھی نہیں ہے۔ اس کی وجوہات میں نے بیان کی ہیں، مزید بھی آپ سن سکتے ہیں کہ یار اس کی سیدھی سیدھی وجوہات یہ ہیں کہ انہوں نے پٹرول کے نام پر پٹرول مہنگا کر کے اس ٹیکس کے پیسوں سے اپنی جیبیں نہیں بھری اور عوام کی جیبیں نہیں بٹوری۔ انہوں نے یہ شوگر مہنگا کر کے، یہ کھادیں مہنگا کر کے، ان کو کم کر کے، ان کو ذخیرہ کر کے، کبھی گندم کبھی کیا کچھ، انہوں نے یہ کارنامے سر انجام نہیں دیے، تو ان کو یہ خوف نہیں ہے کہ وہ عوام میں نکلیں گے، عوام ان پر حملہ کرے گی یا گریبان پکڑے گی، بلکہ ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ جو کام سر انجام دے چکے ہیں یا دے رہے ہیں، اس پر جو عوام ہے وہ ان کے آ کر ہاتھ بھی چومے گی اور ان کے اوپر جو ہے نا وہ پھول بھی پھینکے گی۔ یہ وہ کام ہوتے ہیں جو انسان کو تخت پر بھی پہنچاتے ہیں اور تختے پر بھی پہنچاتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں، یعنی ایک اچھا کام جو آپ کو کیا کرتا ہے، آپ کو تخت تک پہنچاتا ہے، اور ایک برا کام جو آپ کو کیا کرتا ہے، تختے تک پہنچاتا ہے۔ یہ وہ دو چیزیں ہیں جو آپ اپنے اگر ذہن میں بٹھا لیں تو پھر آپ جو ہے وہ صحیح سمت میں چلتے رہیں گے، کبھی صحیح سمت سے ڈسمس نہیں ہوں گے، کبھی ہٹیں گے نہیں۔ یہ وہ ناظرین ریزن ہے، یہ وہ وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر کیا کر سکتے ہیں، آپ چل سکتے ہیں، آپ اس ملک اور قوم کی تقدیر جو ہے وہ بدل سکتے ہیں۔ ملک اور قوم کی جو تقدیر ہے وہ لندن میں جا کر نہیں بدلی جا سکتی، وہاں پر ڈیرے ڈال کر اور پاکستان کی تقدیر کے فیصلے لندن میں کرنے سے پاکستان کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی، پاکستان کے فیصلے امریکہ میں کرنے سے تبدیلی نہیں آ سکتی۔ پاکستان کے اندر اگر تبدیلی آئے گی تو پاکستان کے اندر بیٹھ کر فیصلے کرنے سے تبدیلی آئے گی۔ اگر پاکستان کے اندر تبدیلی آئے گی، جو پاکستان کا حقیقی لیڈر ہوگا وہ عوام کے سامنے کھڑے ہو کر جب فیصلے کرے گا تب جو ہے نا وہ تبدیلی آئے گی۔ اس طرح سے تبدیلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چاہے آپ جو کچھ کریں، آپ بند کمروں میں ان کے پاؤں پکڑ لیں کن کے جو اقتدار سے نوازتے ہیں، جب آپ باہر نکلیں عوام کے سامنے کھڑے ہوں تو وہاں پر آپ کا جو چہرہ ہے، آپ کا جو کردار ہے وہ اور ہو جائے۔ اس جو آپ نے کا بند کمرے میں ایک پردہ ڈالا ہوا تھا اپنے چہرے کے اوپر، جب آپ باہر نکلیں تو اس کو ہٹا دیں۔ تو یہ ناظرین جو چیزیں ہیں یہ ایک قوم کے ساتھ غداری ہے، اس ملک کے ساتھ غداری ہے، اور یہ ملک ان چیزوں کی بنیاد پر اور اس وجہ سے کیا ہوا ہے یہاں تک پہنچا ہے، یہ صورتحال اس ملک کے ساتھ کیا ہوئی ہے، بنی ہے۔ تو لہذا آپ جو ہے نا وہ اپنی سوچ بدلیں، اپنا کردار بدلیں۔ جب آپ کی سوچ پازیٹیو ہوگی تو آپ کا کردار بھی پازیٹیو ہوگا، پھر آپ کی جو شخصیت ہے وہ ابھرے گی اور ابھر کر سامنے آئے گی۔ آپ کی شخصیت میں نکھار آئے گا، جب نکھار آئے گا تو خود بخود اس نکھار کی بدولت آپ کی بھی تقدیر بدلے گی، پھر آپ کے جو فین فالوئنگ ہوگی یا جس چیز کو آپ پریزنٹ کر رہے ہوں گے اس کی بھی تقدیر بدلے گی۔ یہ تب جا کر ہوگا، ایسے نہیں ہوتا
باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، نعروں سے کچھ نہیں ہوتا، عملی کام کرنے سے، پھر عملی کام کر کے دکھانے سے آپ جو ہے نا وہ تبدیلی بھی لا سکتے ہیں اور لوگوں کے جو دل ہیں وہ بھی جیت سکتے ہیں۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ اس سوال سے جیسی مزید اپڈیٹ ملے گی انشاءاللہ وہ بھی شیئر کر دی جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔